بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ کوئی پاکستان میں 8-10 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بات کرنی ہے، اور کافی بڑی خبریں ہیں اور آنے والا جو لائے عمل ہے جو ترتیب دیا جا رہا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 جماعتیں ہیں، BNP بلوچستان نیشنل پارٹی اور ANP عوامی نیشنل پارٹی، یہ دونوں بھائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اختر جان مینگل کے بھی ایک بھائی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اختر جان مینگل جو ہیں وہ خود BNP کے سربراہ ہیں، لیکن ان کے بھائی ایک کالعدم تنظیم چلاتے ہیں اور دبئی میں شاید اکٹھے بھی رہتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے لوگوں سے، اس پہ گزشتہ دن کافی شور شرابہ ڈل گیا تھا، کیونکہ ایک سینئر پولیٹیشین اندر جا کے ملے تو اس کے بعد جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے شو ڈالا، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس پہ کافی یعنی کہ بحث کیا۔ تو یہ ساری خبریں ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل چلتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 بہنیں گئی تھیں ملنے کے لیے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2-3 گھنٹے وہ بیٹھ کے تو آ گئی ہیں، لیکن علیمہ خان آپ کو پتا ہے کہ ان کو پریس میں آ کے بات کرنے کا بڑا شوق ہے، تو انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے بشرا بی بی اور بابر اعوان صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس پہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بہنیں کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ ہماری کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی۔ تو یہ ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان نے بتایا ہے کہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے، انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہم آج بھی کافی دیر بیٹھ کے تو 3 بہنیں آگے، ہمیں کوئی نہیں ملنے دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں ملاقات کا دن ہونے کے باوجود عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، جبکہ بشرا بی بی اور ان کے خاندان کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بشرا بی بی اور علیمہ خان گروپ یہ علیحدہ علیحدہ گیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تقریباً 3 گھنٹے جیل میں بٹھا کر رکھا گیا اور تینوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہی باتیں جو کرتی ہوتی ہیں، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو روٹین میں وہ کرتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ بہن ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بات تو کرے گی اپنے بھائی کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف آ جائیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے بابر اعوان کو ملاقات کی اجازت ملنے پر جیل کے باہر آج ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ وکلا جو تھے، جس میں سلمان اکرم راجہ جو کہ آپ کو پتہ ہے سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے، انہوں نے کافی شور شرابہ ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نام ہی نہیں لکھ کے دیا، کیونکہ نام تو سیکرٹری جنرل لکھ کے دینا تھا کہ کس نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ساتھ ایک شرط بھی رکھ دی تھی کہ باہر میڈیا میں آگے بات نہیں کرنی۔ یہ سمجھ بہرحال نہیں آئی۔ جن لوگوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے جیل میں، انہوں نے آ کے میڈیا سے بات نہیں کی، اور جنہوں نے ملاقات نہیں کی، جن کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی علیمہ خان، تو انہوں نے باہر میڈیا سے بات کی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کے لیے جو لسٹ دی تھی اس میں بابر اعوان کا تو نام ہی نہیں سی، تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ ایک کتوں کیا جا رہا ہے، اب باتیں ہو رہی تھیں کہ اوپر سے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، اوپر والوں کے کہنے کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی یعنی کہ بابر اعوان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے صرف انہی افراد کو بھیجا جائے جن کی میں لسٹ دوں گا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ملاقات کے بعد جو ان کو پریشانی ہوئی ہے وہ جناب آج بتا رہے تھے۔ دوسری طرف آ جاؤ کوئٹہ میں مارنگ بلوچ کو وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے، اور پشاور بلوچستان ہائی کورٹ نے مارنگ بلوچ کو وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 15، 16 اور 19 کی خلاف ورزی ہے کہ مارنگ بلوچ کے وکیل کے مطابق کہ مارنگ بلوچ کی گرفتاری آئین پاکستان کے ان آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مارنگ بلوچ کو بغیر کسی وجہ کے MPO کے تحت حراست میں لیا گیا، اور اس پر عدالت نے مارنگ بلوچ کی گرفتاری پر حکومت اور دیگر اداروں کو نوٹس جاری کیے ہیں، جبکہ مارنگ بلوچ کے وکلا اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت بھی دے دی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہوا یہ ہے کہ پھر 1 ہفتہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی نال ہی نا، کہ بھائی ایک ہفتے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عید کے بعد کی بات ہو گئی۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ سلسلہ جاری ہے وہاں پہ ان کے احتجاج کا، بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC جس کی یہ جناب چیئرپرسن ہے بی، اور مظاہرین خاران، نوشکی، کیچ، پنجگور، مستونگ
استا محمد اور خوزدار سبیر ہب میں احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں جس میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اصل میں یہ بات ہے کہ بلوچ تو خواتین کو باہر نکالتی نہیں ہے، غیرت مند بلوچ نہیں نکالتے، یہ ہن پتہ نہیں کیڑے نے، مینوں نہیں پتہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ، یہ میں بات بتانے لگا تھا کہ جو اختر جان مینگل ہے نا BNP کے سربراہ، انہوں نے جو آرگنائزڈ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ہیں آرگنائزر، ان کے ساتھیوں کی گرفتاری پر انہوں نے کہا جی کہ 28 مارچ کو لانگ مارچ ہم کریں گے، اور لانگ مارچ کے لیے BNP کی جاری کردہ اعلامیے میں پارٹی کی مرکزی کابینہ، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور اہم عہدیداران پر مشتمل پارٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا، اور اجلاس میں بلوچستان کی روایت کو آئے روز روندا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا بلوچستان میں جو ہمارے بھائی بلوچ ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ خواتین کو روڈوں پہ چھوڑا جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے بہرحال اپنی جگہ پہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ANP ہے نا، عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اختر جان مینگل کے ساتھ مل کے، تو ان کے ساتھ یعنی کہ جو کل کو لانگ مارچ ہونا ہے یا کل کو آنے والا جو بھی ٹائم ہے جس میں احتجاج کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی، جس کی حکومت خیبر پختونخوا میں پہلے بڑی سیٹیں رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کے بھی لوگ کافی شہید ہوئے تھے، دہشت گردی کی بینٹ چڑھے تھے۔ تو ہوا یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے جناب یہ جو مارنگ بلوچ ہے اس کی گرفتاری پہ سخت الفاظ مذمت کی ہے، اور BNP کے یعنی کہ اختر مینگل کے لانگ مارچ میں شامل ہونے کا، حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کوئٹہ میں جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اصغر خان اچکزئی، یعنی کہ محمود اچکزئی والے ٹرائب کا بندہ ہے، کہ ریاست اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق کو پیروں تلے روند رہی ہے۔ تو یہ ریاست کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں روند رہی ہے، تاکہ عوام کو بتایا جائے کہ اصل میں یہ گیم کیا ہے۔ کئی لوگ اپنی طرف سے باتیں طرح طرح کی کر رہے ہیں، لیکن اتنا کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے مارنگ بلوچ گروپ، یہ جناب جو دہشت گردوں کی لاشیں ہیں سول اسپتال کوئٹہ میں، ان کو لینے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو دفنایا گیا، 13 لوگوں کو، تو وہ بھی اس پہ بھی احتجاج تھا۔ حالانکہ یہ 33 لوگ جو تھے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کہ یہ وہی تھے جنہوں نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا تھا۔ اغوا کی کرنے تو بعد پھر تسی سمجھ دیجئے کہ انہوں نے یعنی کہ بہرحال یہ ایک، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، بہرحال یہ تھا کہ جو انسانی حقوق ہیں اس کے مطابق جو لاشیں ہیں وہ کرمنل کے والدین آ کے لے جائیں، دہشت گردوں کے، لیکن یہ ایک جتھوں کی شکل میں شاید لینا چاہتی تھی بی مارنگ بلوچ، جو ابھی تک کی خبر آ رہی تھی۔ تو اس لیے اختر جان مینگل صاحب جو ہیں، یہ ان کا کردار کیا ہے، سردار ہیں آخر، اور سرداروں کا جو کردار ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اختر جان مینگل صاحب جو ہیں، یہ ان کے ایک بھائی ہیں جاوید مینگل کا تعلق کالعدم تنظیم لشکر بلوچستان سے بتایا جاتا ہے، اور جاوید اختر مینگل اس تنظیم کے سربراہ ہیں۔ تعلق نہیں، جاوید اختر مینگل باقاعدہ ایک کالعدم تنظیم جس کا نام لشکر بلوچستان ہے، اس کے سربراہ ہیں، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں انہوں نے پہلے کی ہیں، اغوا کیے ہیں، لوگوں کو تاوان لیے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اور باقی یہ ہے کہ یہ مصدقہ اطلاع بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ اختر جان مینگل صاحب جب دبئی میں تھے تو اختر جان مینگل صاحب اپنے بھائی جاوید مینگل کے ساتھ ہی دبئی میں رہ رہے تھے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اختر جان مینگل کے بھائی کی یہ جو لشکر بلوچستان ہے یہ بھی پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ تو ساروں کو پتہ ہے، اور ساتھ یہ جو جماعت ہے یہ پاکستانی اداروں کے اوپر بھی اٹیک انہوں نے کیا ان کے لوگوں نے۔ تو اس لیے یہ کالعدم ہے، تو کالعدم تنظیم ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن اختر جان مینگل کے جو بھائی صاحب ہیں ان کی کہا جاتا ہے کہ قربتیں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے اختر جان مینگل جو ہیں دونوں طرف چل دینے، ریاست دے نال بھی چل دینے، تو کالعدم تنظیم جڑی انہوں دے بھرا دی ہے لشکر بلوچستان، یہ آپس میں بھی ان کے سر رابطے میں ہیں اور اکٹھے بھی رہتے رہ گئے ہیں دبئی میں۔ اختر جان مینگل صاحب کے بارے میں اکثر میں نے دیکھا تھا وہ دبئی میں ہوتے تھے، جب بھی ہم نے فون کیا نا تو وہ دبئی میں ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بھائی کی تنظیم جو ہے لشکر بلوچستان، وہ پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے،
لیکن ابھی تک یہ ذرائع جو ہیں وہ نہیں کنفرم کر سکے کہ پنجابیوں کے قتل میں BLA صرف ملوث ہے. لیکن بہرحال یہ جو کالعدم جماعت ہے لشکر بلوچستان، یہ ایک پاکستان کا جو اکثر آپ نے دیکھا ہے بندہ، یہ اختر جان مینگل سردار ہیں، بہت بڑے سرداراں کو بچو پڑا تے اے بھائی فی الحال لانگ مارچ کرنے لگے نے مار رنگ بلوچ کے حق میں. اور وہ کہتے ہیں ان کو تو ایوارڈ مل رہا ہے عالمی، جناب دنیا کا ایوارڈ مل رہا ہے اس کو، نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہو رہی ہیں. تو دنیا میں تو جناب ایک طرف ملالہ یوسفزئی کو نوبل انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو TTP تھی ان سے انہوں نے گولی کھائی تھی. تو اب جو ہے یہاں پہ جو دہشت گردوں کے حامی ہیں وہ بھی نوبل انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں. تو اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے کہ اختر جان مینگل، عوامی نیشنل پارٹی بھی اور BNP بھی. تو یہ دونوں آپ دیکھیں نا کہ کنٹراڈکٹ ہیں دونوں چیزوں میں، کہ ایک ملالہ یوسفزئی کو فائر لگا تھا، مارا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی جان سے مار دیا جائے، وہ کالعدم تنظیم TTP کی طرف سے یعنی طالبان کی طرف سے ان کو اوپر اٹیک ہوا تھا. تو اس وجہ سے ویسٹ نے ان کو سر پہ بٹھا لیا. اب ایک خاتون جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہیں، اور جو انوسنٹ لوگ بلوچستان میں شہید کی جاتے ہیں شناختی کارڈ دیکھ دے کے BLA کی طرف سے، یہ BLA کے حملوں کی مذمت بھی نہیں کرتی. تو ان کے ابا جان جو تھے لانگو صاحب یہ خود BLA میں رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پتہ نہیں، یہ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک مشرق کی طرف جا رہی ہے ایک مغرب کی طرف جا رہی ہے. تو یا تو مغرب اندھا ہو گیا ہے، باقی آپ سمجھ جائیں کہ ویسٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ یا تو ہونا کہ ملالہ یوسفزئی نو نہ یا اگر تھی چک دے، لیکن ہوں تھی مارنگ بلوچ سر تے بٹھانے کی کوشش کر رہے جے، اور یا تو یہ اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان میں امن کی بات کریں. اور یہ BLA کے جو معصوم جانوں پہ حملے کیے ہیں BLA نے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، مارنگ بلوچ کو نہیں کر رہی. تو پھر کس چیز دی انہوں بھائی انسانی حقوق دی لمبردار ہے. بس باقی تھی سمجھ جاؤ کہ ویسٹ کی گیم کس طرح کی ہوتی ہے، ایک عورت مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے، لیکن دونوں اکٹھی ہیں، دونوں پاکستان کے خلاف ہی بات کر رہی ہیں. ملالہ یوسفزئی نے گزشتہ دن 24 مارچ کو بلکہ 2025 یعنی کہ یہ جو دن گزرا ہے، اس دن جناب مارنگ بلوچ کی حراست سے پریشان اور فکر مند ہونے کا بتایا تھا. کیونکہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق خلاف ورزیوں کا شکار خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں بے آواز لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں. جناب کون؟ مارنگ بلوچ. باقی آپ سمجھ جاؤ مارنگ بلوچ کے پیچھے کیا ہے، ملالہ یوسفزئی کے پیچھے کیا تھا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ملالہ یوسفزئی کو 2014 میں امن کا نوبل انعام ملا تھا، جو انہوں نے بھارتی سماجی کارکن کیلاش کے ساتھ مشترکہ طور پر حاصل کیا تھا. اور ملالہ کو یہ جو نوبل انعام ملا تھا وہ کم عمر شخصیت بھی تھیں جب ملا تھا. اور یہ انعام انہیں پاکستان میں طالبان کی جانب سے جو پابندیاں تھیں، جو قتل و غارت تھی، ان یعنی کہ حملوں کے باوجود ان کی مسلسل کوششوں کے اعزاز میں اعتراف میں ملا ہے. اور دوسری طرف آ جاؤ، مارنگ بلوچ ایک بلوچ انسانی حقوق کی کارکن بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ BLA کی طرفدار، جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے یعنی کہ بات آواز اٹھاتی ہے خاتون. اور انہیں 2025 کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ وہ نوبل انعام کے لیے نامزدگی ان کے لیے ایک اہم قدم ہے. لیکن نامزدگی اور انعام جیتنے میں بڑا فرق ہے. نامزد ہونا ایک علیحدہ گل ہے اور انعام لے لینا جناب ایک اور بات ہے. اور ہر سال سینکڑوں افراد اور تنظیمیں نامزد ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 2025 کے لیے 338 نامزدگیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک یا چند کو یہ انعام ملتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں. تو یہ دیکھیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ویسٹ مجھے لگتا ہے اس لیے دے دے گا کہ اگر تو ہمارا اور آپ دوسرے جو ہمارے پاکستانی ان کا شک ٹھیک ہے کہ ان کے پیچھے موساد اور راہ ہے، تو پھر راہ اور موساد کی بیکنگ BLA کو اور مارنگ بلوچ کو اگر ہو رہی ہے تو ان کو جناب نوبل انعام کے لیے نامزد اگر کر دیا گیا ہے تو جناب مل بھی سکتا ہے. بس یہ بھی ذہن میں رکھیں باتیں. بی میں سمجھ نہیں آ رہی بال تو سمجھ آ رہی 10 دینا کمنٹس. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.